ہم سوچتے ہیں ہم دن اور رات اللہ اور اس کے رسول کی معصیت و نافرمانی میں اپنا وقت گوا رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے گناہوں کے قریب نہ جائیں، برائیوں کے قریب نہ جائیں، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم سوچتے ہیں ہم ٹی ویز موبائلوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے موبائلوں کا غلط استعمال نہ کریں، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی سوچ رکھنے کی وجہ سے ہمارے بچے دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، اور ایک دن آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری باتیں نہیں مانتے، ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ پوچھا جاتا تھا وہ مسلمان ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن بے نمازی تھا، لیکن حرام خور تھا، لیکن بدتمیز تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا۔ شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، کیونکہ اس اللہ رب العالمین کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محسن کائنات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم معزز سامعین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ کا سننا کے بعد تلاوت کردہ آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا میرا انتخاب کردہ موضوع ہے تربیت اولاد میں نماز ایک اہم پہلو۔ حضرات، یقیناً اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جس کے بغیر ایک ماں باپ کو دلی سکون میسر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اولاد جیسی نعمت کے نہ ملنے کی وجہ سے زندگی بھر غم کے رونا روتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر علاج کراتے ہیں اس امید پر کہ اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے، مقدر ہو جائے، پر اللہ تبارک و تعالی انہیں صاحب اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، کیونکہ یہ اسی کا دین ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی تخلیق کرتا ہے۔
یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اور وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، بچیوں سے نوازتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے وہ لڑکوں سے نوازتا ہے، بیٹوں سے نوازتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں ملا کر کے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے باز بنا دیتا ہے، صاحب اولاد سے محروم کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اور میرا اللہ ہر چیز پر قادر و قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ معزز سامعین، جس طریقے سے اولاد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ کی طرف سے دی ہوئی اولاد ایک بہت بڑی امانت بھی ہے، اور امانت وہ چیز ہوتی ہے جس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر اولاد جیسی امانت کی حفاظت نہ کی جائے تو ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں جگہ میں نقصان ہی نقصان ہے، اور بالخصوص آخرت میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو، والدین کو آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورہ تحریم، سورہ نمبر 66 اور آیت نمبر 6۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو، نارن، جہنم کی اس تڑپتی ہوئی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوگا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس جہنم کے پہرے دار، جس جہنم کی نگرانی کرنے والے، جس جہنم کے نگہبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سخت دل و فرشتے ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہوں گے، ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی اللہ کا انہیں جو بھی حکم دیا جائے گا وہ کر گزریں گے۔ ذرہ برابر بھی قیامت کے دن کسی پر رحمت رس کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے کا نعرہ لگانے والوں، اللہ رحم کرنے والا ضرور ہے، وہ معاف کرنے والا غفور ضرور ہے، لیکن قیامت کے دن اگر گنہگاروں کی حالت میں آپ گئے تو اللہ معاف نہیں کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ضرور ہے، لیکن اپنے نیک بندوں کو اس دن نیک بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اپنے نیک بندوں کو جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ آج وقت ہے، آج ہمارے لیے موت سے پہلے پہلے اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے جتنی بھی گناہیں کیے ہیں اللہ سے توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن مرنے کے بعد، موت کے بعد، قیامت کے دن ہم ہزاروں چیخیں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سخت دل وہ فرشتے ہوں گے جو اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہوں گے۔ جہنمی تو چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جہنمیوں کے چیخنے چلانے کی وجہ سے فرشتے انہیں چھوڑ دیں گے، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ جب کہ اللہ کا حکم ہوگا، فرشتوں ان بندوں نے دنیا میں رہ کر میرے قرآن مجید کی نافرمانی کی تھی، میرے نبیوں کو ٹھکرایا تھا، نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا تھا،
فرشتوں ان لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنی 60 سالہ زندگی کی قدر و قیمت کو نہیں جانا تھا۔ فرشتوں ان لوگوں نے دنیا میں رہ کر حلال و حرام کی تمیز نہیں کی تھی۔ فرشتوں ان لوگوں نے اپنی قوت و طاقت کے بلبوتے غریب کو ستا رہے تھے۔ فرشتوں ان لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ویسا ہی کریں گے جیسا کہ اللہ کا حکم ہوگا۔ کون بچائے گا اس دن سے؟ ہمیں اور آپ کو ڈرنے اور اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ڈرانے کے لیے کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اس دن کی ہولناکی سے بچاؤ جس دن جنت و جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، جس دن جہنم میں لکڑیاں، پیٹرول، ڈیزل وغیرہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نافرمان لوگ چلیں گے، گنہگار لوگ چلیں گے، اور ان بتوں کو ایندھن بنایا جائے گا جن کو آج مجسمہ بنا کر، جن کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے۔ بہرحال اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی والدین کو اس چیز کی طرف آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے تم اپنی دنیا میں اپنی اولاد کی خاطر دن اور رات ایک کر دیتے ہو، دکان میں بیٹھے ہو، کاروبار میں مصروف ہو، اچانک خبر ملی کہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی، اب ایک منٹ بھی، ایک سیکنڈ بھی رکنے کا نام نہیں لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ لاڈ و پیار ہے۔ اگر اولاد کی نعمت ہم سے چھن گئی تو ہماری زندگی میں بے قراریاں آ جائیں گی، بے چینیاں آ جائیں گی، بے تابیاں آ جائیں گی، پرسکون زندگی سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ سو آپ اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف آتے ہو، اپنے بچوں کو بچانے کی خاطر، دنیا کی آگ سے بچانے کے فکر مند میں گھر کی طرف آتے ہو۔ تو میرے بندو، دنیا کی آگ کے بالمقابل تو آخرت کی آگ 69 گنا زیادہ تیز آگ ہوگی۔ اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے، اپنے بال بچوں کو بچانے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علموہم وادبوہم۔ لوگوں، اگر تم اس آیت پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہو، اس آیت پر پورا اترنا چاہتے ہو، علموہم وادبوہم، تو تم خود بھی نیک بنو اور اپنے بچوں کو علموہم، اسلامی تعلیمات سکھلاؤ، وادبوہم، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے آداب و اخلاق سکھلاؤ۔ تمہارے بچے نیک بن جائیں گے، تمہارے بچے جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ یہ ضروری ہے، یہ ہر والدین پر فریضہ ہے وہ اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دلائیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم دلائیں، آپ کے اخلاق سکھلائیں، تبھی جا کر کے ہم اپنے بچوں کو دیندار، نیک و صالح بنا سکتے ہیں، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا تو یاد رکھو قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو، جو لوگ دنیا پرست بنے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات نہیں دلا رہے ہیں، ان لوگوں کو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، ان لوگوں کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ ان بچوں کو جہنم کے بارے میں کیا معلوم، ان بچوں کو جنت کی نعمتوں کے بارے میں کیا معلوم، ان بچوں کو قبر کی تکلیفوں کے بارے میں کیا معلوم، ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنے نبیوں کو بھیجا، کیا معلوم، کیوں بھیجا، کیا معلوم، ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کن عملوں سے خوش ہوتا ہے، کن عملوں کے کرنے سے ناراض ہوتا ہے، ان بچوں کو کیا معلوم، ان بچوں کو تم اسلامی تعلیمات نہ دلا کر ان بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، بچوں کی زندگی کو تم بگاڑ رہے ہو۔ اس چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ آگاہ کرنا چاہتا ہے۔ جب تک بچوں
کے پاس صحیح اور غلط کا علم نہیں ہوگا وہ بچے اپنے اللہ کو کیسے پہچان سکتے؟ بہرحال میرے اسلامی بھائیوں، آیت مذکورہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلے خود کو بچائیں۔ اور یہی ایک مومن کی، ایمان والوں کی شان ہے، پہچان ہے، ایک مومن کی صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 74۔ مومن لوگوں کی یہ شان ہوتی ہے، مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین، اے پروردگار عالم، ربنا هب لنا من ازواجنا، اے اللہ، اے پروردگار تو مجھے میری بیویوں کی طرف سے، من ازواجنا وذریاتنا، میرے بال بچوں کی طرف سے، ہماری اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، متقیوں کا پیشوا بنا دے۔ اب ظاہر ہے اولاد کا پیشوا ہونے سے قبل خود نیک ہونا، خود کو نیک بنانا لازم ہے۔ اور اسی لیے کہا بھی جاتا ہے کہ اولاد کے نیک ہونے یا بد ہونے میں ماں باپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کی اولاد نیک ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کو بچپن سے ان کی صحیح تربیت کی، نیک بنایا۔ اگر آپ کے بچے بد ہیں، دن اور رات گناہوں میں ملوث ہیں، آپ کے بچے برے ہیں، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بچپن سے ان کی صحیح تربیت نہیں کی ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث سے ملی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواه یحولانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4775۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، جب ایک بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو بالکل اسلام پر، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد اس بچے کو یہودی بنانے والے، او ینصرانہ، اس بچے کو نصرانی بنانے والے، او یمجسانہ، اس بچے کو مجوسی بنانے والے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی نے پھر مثال سے سمجھائی کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء، جس طریقے سے ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل صحیح الاضا پیدا ہوتا ہے، هل تحسون فیہا من جدعاء، اس جانور کے بچے کی تخلیق میں تمہیں کوئی نقص، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ ٹھیک اسی طرح ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو بالکل نیک اور صالح بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں بچے ماں باپ کی غلط صحبت کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں۔ بچہ بالکل نیک، بچہ بالکل صالح بن کر کے پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اگر آپ کے بچے بد ہیں، آپ کے بچے برے ہیں، اس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں، آپ۔ اور معاشرے کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے باپ ڈاکو تو بیٹا بھی ڈاکو، باپ چور تو بیٹا بھی چور، ماں باپ بے نمازی تو اولاد بھی بے نمازی، ماں باپ نماز سے غافل ہے تو اولاد بھی نماز سے غافل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آئے دن ہمارے بچے بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بے نمازی ہیں پر ہمارے بچے نمازی بن جائے، لیکن کیوں نہیں بنتے؟ ہم شرابی ہیں پر ہمارے بچے شراب کے قریب نہ جائے، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟
ہم سوچتے ہیں ہم دن اور رات اللہ اور اس کے رسول کی معصیت و نافرمانی میں اپنا وقت گوا رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے گناہوں کے قریب نہ جائیں، برائیوں کے قریب نہ جائیں، لیکن ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم سوچتے ہیں ہم ٹی ویز موبائلوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے موبائلوں کا غلط استعمال نہ کریں، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی سوچ رکھنے کی وجہ سے ہمارے بچے دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، اور ایک دن آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری باتیں نہیں مانتے، ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی۔ میرے اسلامی بھائیو، اس کے ذمہ دار آپ کو معصوم بچے نہیں ہیں بلکہ آپ خود ہیں۔ بچپن سے ہی ان کی صحیح تربیت کرنی تھی تاکہ بڑھتے عمر کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے والدین کے مقام مرتبے کو سمجھتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو دیندار بناتے، ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات دلاتے، تو مالدار کہاں سے بن پاتے، مال کہاں سے جمع ہوتا؟ فلاں کا بیٹا فلاں آدمی اتنا امیر بن گیا، فلاں کا بیٹا اتنے روپے منتھلی کما رہا ہے، فلاں آدمی نے اپنا ایک عالیشان مکان بنا لیا، فلاں آدمی کی طرح ہمارے پاس کی وہ دولت کی فراوانی کب آئے گی، فلاں آدمی کی طرح ہم بھی بڑے اور بڑے سے بڑے زمین و جائیداد کے مالک کب بنے، فلاں کی طرح ہم بھی اپنے بچوں کی ساری خوشیوں کو کیسے پوری کریں۔ اس طرح کی سوچتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، پر کاش کبھی ہم اس طرح اپنے دل میں تصور کرتے ہوئے اپنی زبان سے یہ سوچتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ کاش فلاں کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس حدیث کے تحت اس کا بچہ سب سے زیادہ نیک اور صالح بن گیا، سب سے زیادہ فضیلت والا بن گیا۔ کاش میرا بھی بیٹا ہوتا تو میں کتنا خوش نصیب ہوتا۔ کاش فلاں کا بیٹا عالم دین بن گیا۔ اللہ کے حدیث کی روشنی میں ایک عالم کے لیے آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری مخلوقات ایک عالم کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، کاش میرا بھی بیٹا عالم دین ہوتا تو میں کتنا خوش نصیب ہوتا۔ کاش فلاں کا بیٹا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا دے کر لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہے، کاش میرا بھی بیٹا ہوتا تو میں کتنا خوش نصیب ہوتا۔ کاش فلاں کا بیٹا 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، کاش میرا بھی بیٹا نماز کا پابند ہوتا تو میں کتنا خوش نصیب ہوتا۔ اس طرح کی سوچتے ہوئے ہم نظر نہیں آتے، صرف مال مال مال، دنیا کی پڑی ہوئی ہے، صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور خود کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو بھی جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں۔ کوئی فکر نہیں ہے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں بے مقصد۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے یوں ہی آزاد چھوڑ دیا ہے، کوئی مقصد نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ سورہ منافقون سورہ نمبر 63 اور آیت نمبر 9۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، میرے بندو تم جس مال سے محبت کر رہے ہو اور اولاد سے محبت کر رہے ہو، وہ اولاد کی محبت اور مال کی زیادہ لالچ تمہیں اللہ کے ذکر سے، عبادت سے، اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے تمہیں دور نہ لے جائے، اللہ کی عبادت سے تمہیں دور نہ لے جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ سنو، جو بندہ مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، یا کاروبار میں بیٹھے ہوئے دکان میں مصروف ہو کر اللہ کی عبادت سے غافل ہوگا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ قیامت کے دن یہی وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا کرتے تھے، مسلمان ہونے کے باوجود بھی قیامت کے دن خسارے اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ دنیا میں مسلمان تھا، لوگ مسلمان
کہا کرتے تھے. پوچھا جاتا تھا کون ہو؟ مسلمان ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، لیکن بے نمازی تھا، لیکن حرام خور تھا، لیکن بدتمیز تھا، دوسروں پر ظلم و زیادتی کیا کرتا تھا. اس لیے آج ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. مسلمان ہونے کے باوجود بھی جہنم ہے، جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. کیوں؟ ہر دھرمی کی اختیار کرنے کی وجہ سے، اپنے وقت کو فضول چیزوں میں گوانے کی وجہ سے. بے نمازی دنیا میں بے نمازی بن کر کے رہتے تھے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے تھے. اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے جو ذمہ داری دی جاتی تھی ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے تھے. ان لوگوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی. فاولئک هم الخاسرون. اس لیے ایسے مسلمانوں کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے تھے اللہ جہنم میں ڈالے گا. فرشتوں کو حکم دے گا ان لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ جہنم میں. اور یہاں عن ذکر اللہ سے مراد نماز ہے. آپ دیکھنا چاہو تو دیکھ لو سورہ منافقون سورہ نمبر 63 اور آیت نمبر 9. عن ذکر اللہ سے مراد نماز ہے. اس سے ہمیں یہ اشارتاً ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمارے بچے جب بڑے ہونے لگے تو ہمیں سب سے زیادہ اپنی اولاد کی تربیت نماز کی تربیت کرنی چاہیے. چھوٹے سے ہی اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہیے، نماز کی تلقین کرنی چاہیے، نماز کی عادت ڈالنی چاہیے. اور یہ حکم بھی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع. سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 495. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ. اور جب تمہاری اولاد تمہارے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو، مار کر نماز پڑھنے کی تربیت کرو، نماز پڑھنے کی تربیت کرو. باپ اپنے بیٹے کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے لائے گا اور ماں اپنے گھر میں ہی اپنی بچی کو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ نماز پڑھائے گی، نماز پڑھے گی، اس کو نماز پڑھنے کی عادت ڈالے گی. میرے وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اور ان کے بستروں کو الگ کر دو. میرے اسلامی بھائیوں ذرا غور کرو نماز کتنی بڑی تربیت ہے اور کتنی اہم ضرورت ہے نماز کی تربیت کی. کوئی ہے ایسی تربیت، کوئی ہے ایسی عبادت، کوئی ایسا ہے عمل جس کے ترک کرنے پر ہمارے معصوم بچوں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہو. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ 7 سال کے ہونے کے بعد بچوں کو حکم دینے کی بات کہی گئی ہے اور 10 سال ہونے کے بعد اگر آپ کے بچے بے نمازی ہیں تو انہیں مارو، مار کر ان کی نماز پڑھنے کی عادت بناؤ. یہ ذمہ داری ہے ہر ماں باپ کے اوپر. کیا ہم اور آپ اس پر عمل کرتے ہیں؟ اتنی بڑی تربیت پورے قرآن پر ڈالو. احادیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ساری کی ساری کتابیں اٹھا لو، پڑھ ڈالو. نماز کے علاوہ کوئی ایسی تربیت نہیں ہے جس کے چھوڑنے پر ہمارے 10 سال کے معصوم بچوں کو مارنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ہم خود 40 سال 50 سال 60 سال کے بڈھے ہو چکے ہیں، ہم خود بے نمازی بنے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کی کیسے تربیت کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. سورہ طٰہٰ نمبر 20 آیت نمبر 132.